أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سورۃ الرحمن کی ہم نے تفسیر کے بعد عباد الرحمن کا تذکرہ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ سورۃ الفرقان کی آخری جسے کہتے ہیں کہ جو سیگمنٹ ہے یہاں پر یہ آیتیں ہیں. ان کا مطالعہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سورۃ الرحمن کی ایک عملی شکل جو ہے عباد الرحمن کے اعمال میں ہم کو نظر آتی ہے اور اس کی عکاسی کرتی ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کون سے بندے ہیں، وہ کون سے عزیز، کون سے مقرب، کون سے ایسے خاص بندے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کے ساتھ جو ہے منسوب کیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ عباد الرحمن ہیں، یہ الرحمن کے بندے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت کی جو صفت ہے یہ ان کے کردار میں جو ہے وہ جھلکتی ہے. ایک عام قاری، ایک عام انسان، ایک عام گنہگار انسان کی نظر سے اگر میں ان آیتوں کو پڑھتی ہوں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ آپ پڑھتے ہیں کسی کا تذکرہ جو بڑا ہی، جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ آسمان پہ تاروں کی طرح چمکتے ہیں، ان کا آپ تذکرہ پڑھتے ہیں، تو ان آیتوں کو پڑھنے آپ بیٹھیں تو سب سے پہلے تو پتہ چلتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ بڑی ان کی چال ڈھال میں بڑی متانت ہے، اور جب ان کے ساتھ جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو یہ جسے کہتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انڈلج نہیں کرتے. تو میں اور کسی کی بات تو نہیں کر رہی، میں اپنی ذات تک میری جسے کہتے ہیں کہ میرا مطالعہ اور میرا مشاہدہ جو ہے وہ محدود ہے، تو میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ارے یہ تو بڑی مشکل باتیں ہیں کہ اس قدر انسان جو ہے، انسان کی کا تقویٰ جو ہے وہ اتنے بلند مقام پر ہو کہ انسان جب چلے بھی تو اس کی چال میں بھی جو ہے اس کا تقویٰ نمایاں ہو. کیا بات ہے کہ جو چلتے بھی ہیں زمین پر تو ان کے جو چال ڈھال بھی جو ہے وہ اس بات، وہ پکار پکار کے یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. تبھی تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، جو جس طرح سے لوگ ان کی شمائل بیان کرتے ہیں تو حیران کن باتیں ہیں کہ ان کی چال سے لے کر وہ آپ چلتے کس طریقے تھے، آپ کتنا جھکاؤ ہوتا تھا، کتنا آپ جب چلتے تھے تو آپ کی قد و قامت کس طرح سے نظر آتی تھی، آپ جب بات کرتے تھے تو اس کا انداز، لوگوں نے یہ چیزیں اس قدر جو ہے کس طریقے سے اس کا مطالعہ کیا. آج کل جو ہم اس سیلیبریٹیز کے دور میں رہتے ہیں جہاں پر تصویروں کی بھرمار ہے، جسے کہتے ہیں کہ مصنوعیت کے خول جو چوٹ چڑھا کر اور کون کون سی کس کس طریقوں سے جو ہیں شکلیں جو ہیں وہ تراشی جاتی ہیں، اور پھر وہ تمام کے تمام امیجز جو ہیں آپ کو چاروں طرف جو ہے ان کی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک یلغار ایک ہے کہ آپ جہاں پر بھی جائیں، چاہے بل بورڈ دیکھیں، آپ اپنا آئی پیڈ کھولیں، آپ کمپیوٹر کھولیں، آپ ٹی وی کھولیں، تو ایک بھرمار ہے امیجز کی. اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن دیکھنے والوں نے جو دیکھا اور جو بیان کیا، جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے بھی دل کی آنکھ سے ان کو دیکھ لیا. یہ ان کا حسن ہے کہ ان کی چال کی صداقت جو ہے، ان کے رنگ ڈھنگ، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، آپ کس طریقے سے بات کرتے تھے، کس طریقے سے کھاتے تھے، کس طریقے سے پیتے تھے، کس طریقے سے لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے، ایک ایک چیز جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے. تو آپ سب سے پہلے جو ہے یہ آپ
ایک جو पर्सनैलिटी जो मतानत के रंग हैं, जो शख्सियत में इबादुर रहमान की झलकते हैं, उसका तज़किरा किया गया। फिर उसके बाद बताया गया कि वो लोगों से उलझते नहीं हैं। हम देखें तो हमें इस बात पे गुस्सा आ जाता है, उस बात पे गुस्सा आ जाता है। इसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों कहा? 2 मिनट लगते हैं कि जो है कि फटने के लिए, कि इंसान जो होता है मुँह से ये बात निकल गई और वो बात निकल गई, और मैंने तो उसको सुना दिया, मैंने तो उसके मुँह पर ही सुना दिया। मैंने तो कोई लिहाज़ नहीं किया, मैं तो गई थी और मैं तो उसको सुना कर आ गई। यानी मतानत तो दूर की बात है, हम तो फ़ख्र करते हैं इस बात पे कि बड़ी हम तो किसी को जो है ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने वो फ़रासत, ये बात से हम नावाक़िफ़ हैं कि उस फ़रासत से अल्लाह ताला ने हमको जो है महरूम कर दिया है, कि जिसकी बिना पर इंसान के बर्ताव में जो है एक मतानत आ जाती है, एक समझदारी आ जाती है, एक ज़ूम आउट करने की सलाहियत आ जाती है। तो ये भी एक बड़ी मुश्किल बात हो गई। चलें आगे चलते हैं, उससे आगे चलेंगे तो पता चला कि नहीं, ये तो रातों में खड़े रहते हैं, सिजदे और क़याम की हालत में। अब हमारा क्या, हमारी नमाज़ें जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, हम उनकी तरफ ही देखते हैं तो लोग जो हैं, अरे 5 मिनट की नमाज़ है, 2 मिनट की नमाज़ है, नमाज़ों को मिनटों में जो है वो गिनते हैं। और फिर उसके बाद जो है कोई चीज़ जो ज़्यादा करनी पड़े तो जल्दी-जल्दी कर ली। और वो जिसे कहते हैं कि इस नमाज़ की जो सुकूनत है, इस नमाज़ की जो मिठास है, वो कितने लोग हैं जो हम में से महसूस करते हैं। जब हम फ़र्ज़ नमाज़ों की बात करते हैं तो रात की मीठी नींद को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर निकल कर आना और फिर खड़े रहना अल्लाह की याद में, उस सुकून में और उस मतानत में, ये भी बड़ी मुश्किल बात हो गई। उसके आगे आप चलें तो फिर ज़िक्र आया कि ये लोग जो हैं जहन्नुम की ख़शियत इनके ऊपर जो है, जहन्नुम का ख़ौफ़ इस तरीक़े से तारी है कि वो अल्लाह ताला के आगे खड़े होकर जो है वो जहन्नुम से जो है वो पनाह माँगते हैं। यानी जैसे वो जहन्नुम को अपनी आँखों के सामने देख रहे हों। और ये एक और उनकी ईमान की ऐसी एक खिड़की है जो उनके दिल में खुली हुई है कि जिसके ऊपर हम पर्दे डाल के बैठे हुए हैं। जल्दी-जल्दी हम दुआ पढ़ लेते हैं। दुआएँ भी दुनिया की गर्ज़ से होती हैं, ये काम हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, ये मतलब ये प्रमोशन हो जाए, ये जॉब मिल जाए, बच्चे पास हो जाएँ, फलानी चीज़ हो जाए। ये इसका क्या वज़ीफ़ा है और उसका क्या वज़ीफ़ा है। और जब आता है कि वक़ीना अज़ाबन नार, तो कितने लोगों की रूहें जो हैं वो काँपती है। और सबसे पहले यानी सर-ए-फ़हरिस्त जो दुआ होती है, वो ये होती है कि वक़ीना अज़ाबन नार, रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा। तो ये एक एक और ही दुनिया के लोग लगे। अब उसके आगे आप चलें तो फिर अल्लाह ताला ने कहा ये वो लोग हैं कि जो अपने समझदारी के साथ, इंतहाई एतदाल के साथ खर्च करते हैं, जबकि हम अपने दिलों को बड़ा तंग पाते हैं कि हमारे दिल तो जैसे हैं कि कोई अपने लिए कोई चीज़ खरीदनी हो तो कोई हद नहीं, हमें बेहतर से बेहतरीन चाहिए। जहाँ ज़ क्या फ़र्क पड़ता है भई, कितने भी हम पैसे खर्च कर लें, वो हमारे ज़मीन पे भारी नहीं गुज़रता। हाँ, अल्लाह की राह में होता है तो फिर इंसान को 10 तरह के हीले-बहाने याद आते हैं। किसी और की बात नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ़ अपनी हद तक, जिसे कहते हैं कि अपनी आदमी अपने आप को ही आईने में देखता है इसके तो लगता है कि ये तो कोई और ही कहानी बयान की जा रही है। जैसे आप आसमान ज़मीन पे बैठकर आसमान के सितारों को देख रहे हैं और फिर अल्लाह ताला ने टूटे हुए सितारों का ज़िक्र किया। उनका ज़िक्र किया जो कि अल्लाह के साथ लोगों को अल्लाह दूसरों को शरीक करते हैं। अगर वो ये लोग, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें या कोई जो है ऐसे गुनाह करें कि अब हुदूद की तरफ आ गए, कि अब उन लोगों की बात हो रही है कि जो हदों से निकल कर फिकने वाले लोग हैं। और वो लोग जो है कत्ल कर गुज़रते हैं और ज़िना कर बैठते हैं। इससे पहले अल्लाह सुब्हान तआला की रहमानियत का कमाल देखें। इससे पहले कि इंसान अपने आप को देखे इन चीज़ों के आईने में और सोचे कि शायद इबादुर रहमान के उसमें मेरा तो कहीं तज़किरा नहीं है। बात ये है कि बात इबाद की नहीं है, बात रहमान की है। और जो जो अर्रहमान की ज़ात है वो अपने इबाद से मोहब्बत करती है।
اس کی رحمانیت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اس کی رحمانیت کی چھتری جو ہے وہ سب پہ طاری ہے، اور یہ کائنات کی دھڑکن جو ہے وہ اللہ کی رحمانیت ہے۔ تو اس سے پہلے کہ انسان مکمل طور پہ مایوس ہو اور سمجھے کہ میں تو اس ضمن میں جو ہے کوالیفائی ہی نہیں کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا۔ اور اس سے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ زندگی جو ہے وہ خوف، اللہ تعالیٰ کے خوف اور امید دونوں کے بیچ میں ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان اتنا خوفزدہ ہو کہ اس کا عذاب جو ہے وہ دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن اللہ، تو کل ہم نے اس آیت پہ جو ہے رکے تھے ہم، اللہ من تابا، کہ جو مڑ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف اور ایمان لے کر آیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس قدر دائرے سے باہر نکل گئے ہیں کہ ایمان کا نور بھی ان کی زندگی سے جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ رخصت ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ، وہ شخص جو ایمان لے کر آیا اور جو جس نے توبہ کی روش اختیار کی اور ایمان لے کر آیا، اور پھر اس کا ایمان جو ہے وہ اس قدر پختہ ہے کہ یہ عملی شکل لے لیتا ہے اور اس نے نیک اعمال کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ جو اپنا سب کچھ پیچھے جلا کر آئے تھے۔ اب یہ اس کی رحمانیت کی، جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جسے ہم تو پکڑ کے بیٹھے ہیں، اسی کے اوپر ہماری کائنات جو ہے وہ قائم ہے، کہ جو انسان پورا اپنا گھر جلا کر آ جائے، پیچھے راکھ ہی راکھ ہو، پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اور وہ اپنے رب کے آگے کھڑا ہے راتوں میں اب جا کر توبہ کرتے ہوئے، اور یہ بڑی راتیں ہیں، یہ توبہ کرنے والی راتیں ہیں، اور وہ کھڑا ہے، شرمندہ ہے، اور بول رہا ہے کہ یا رب یہ میں نے کیا کر دیا، سب جلا دیا نا میں نے، سب راکھ کر دیا میں نے، یہ تو سب تباہ ہو گیا ہے۔ اب ادھر جو کچھ آپ نے دیا تھا، جیسے اپنا گریبان چاک کر لیا میں نے، ہر چیز کو میں نے جو ہے وہ تباہ کر دیا، اور وہ اس کی توبہ میں وہ رنگ ہے کہ وہ ایمان کی وہ جستجو ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہیں وہ مخصوص ہو چکے ہیں، اور وہ شخص جو ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور وہ رو رہا ہے اور وہ توبہ کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ کھڑا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اب میں کہاں جاؤں گا، میرے لیے کون سے راستے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں، اور جگہ پر بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے میرے عباد سے، اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے ایسوشیٹ کیا کہ یہ میرے عباد ہیں، کہ ان کا تعلق مجھ سے ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ابھی ہم نے کہا تھا نا وہ لوگ جو ہیں وہ اسراف کرتے ہیں اور اس میں نہیں پڑھتے عباد الرحمن، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اسراف کرتے ہیں، جو حد تجاوز کر بیٹھے، جو حد سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے کہا اب آپ سے اپنے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جو اسراف کر بیٹھے اپنی جانوں کے اوپر، علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت کے ساتھ تم مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام تر گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اس میں میرے جو شیخ ہیں، انہوں نے، جو میرے ٹیچر ہیں، وہ نہ صرف کہ خود ہیں عالم، بلکہ ان کے جو والد ہیں وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے حافظ قرآن تھے، ان کے بھی بڑے سارے طالب علم ان کے لوگوں نے بہت، جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں برکت دی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بڑے لوگوں نے قرآن حفظ کیا۔ تو وہ جو میرے ٹیچر ہیں وہ مجھے یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس، وہ ایجپٹ کے ہیں میرے، تو وہاں کی یہ بات ہے کہ ان کے جو والد ہیں ان کے پاس جو ہے وہ زمانے کی کوئی مشہور
جو تھی کوئی رقاصہ تھی، کوئی بیلی ڈانسر تھی، وہ آئی ملنے کے لیے ان کے والد سے، اور ان کے والد پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے نہیں پہچانا، تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ پورا ملک جو ہے اس میں اس کی اتنی مشہوری ہے، لیکن یہ جو ان کے والد ہیں یہ نہیں پہچان سکے۔ تو اس نے اپنا نام بتایا، نام انہوں نے سنا ہوا تھا تو سمجھ گئے یہ کون ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں جو ہوں اس لیے آئی ہوں کہ میں نے بڑی جو ہے غلط زندگی گزاری ہے، اور دنیا جہاں کی جو ہیں ایسے کام کیے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا چاہتی ہوں، میں مطلب بہت اس جہنم سے نکلنا چاہتی ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا تم کو کون روکتا ہے، تم جاؤ اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو، اور توبہ کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ قرآن میں یہ صاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ میں نے جو ہے میں توبہ کرنے تو جاتی ہوں، لیکن جب میں توبہ کرنے کے لیے جاتی ہوں تو اپنی سیاہ زندگی اور اپنی جو زندگی کی جو جسے کہتے ہیں کہ تمام جو حدود میں نے کراس کی تھی، وہ تمام چیزیں میرا دامن پکڑتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ میرے گناہ جو ہیں وہ قابل معافی نہیں ہیں۔ تو جو میرے جو ٹیچر ہیں ان کے والد جو تھے، انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم نے بے شک بہت گناہ کیے یا بہت غلطیاں کی، لیکن آج اگر تم نے یہ سوچا کہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ کم ہے، تو تم اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی ہو کہ تمہارے تمام گناہ اس کے سامنے جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ گمان کرنا کہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے، جو اللہ کی رحمت جو کہ لامحدود ہے، اس سے زیادہ تمہارے گناہ ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تم نے تو اللہ کے صفات میں اللہ کی جو ہے شرک کیا۔ تم وہ گناہ کرنے کے لیے جا رہی ہو کہ تمہارے تمام گناہ جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گے۔ تو وہ رو پڑی، اور اس کے بعد وہ گئی اور پھر اس نے توبہ کی، اور اس نے ایک نئی زندگی جو ہے وہ اپنی شروع کی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ لامحدود ہے، بس انسان کو جسے کہتے ہیں نا ایک خلوص کی ضرورت ہے، خلوص کی ضرورت ہے، زبانی توبہ نہیں بلکہ واقعی کہ جس میں انسان کی روح جو ہے وہ رب سے جڑنا چاہتی ہے، رب سے جڑنا چاہتی ہے، اور اس خلوص کے ساتھ انسان جب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس خلوص کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ تمام پردے جو ہیں وہ اٹھ گئے ہوتے ہیں، اور پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب جو ہے مجھے اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا ہے، اب مجھے جو ہے کوئی مجھے رستہ بتا دے، مجھے اس رستے پر واپس جانا ہے، اب جو ہے میری زندگی جو ہے رب میری زندگی کو وہ بدل دے، اور میری زندگی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کو ایک نیا رنگ جسے کہتے ہیں کہ عطا کر دیں، کہ جس رنگ میں اس طرح سے ڈھل جاؤں کہ میرے ہر عمل میں یہ نظر آئے کہ مجھے اپنے رب سے محبت ہے، مجھے اپنے رب سے محبت ہے۔ یعنی اب اس کے سامنے جو ہیں تمام پردے جو ہیں وہ اب یہ ہٹ گئے ہیں، اور انسان جو ہے اس کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ میری خوشیاں سے لے کر، میری ذات سے لے کر، میری ہر چیز جو ہے وہ میرے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس سے الگ ہونا جو ہے وہ سب سے بڑا میرے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا پیغام کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو اسراف کر بیٹھے، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جو حدیں تجاوز کر بیٹھے جو میرے بندے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس میں ایک اور میسج یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والے ہیں، ہم نہیں ہیں کسی کے گناہ معاف کرنے والے۔ ہم جو خدائی ٹھیکیدار بن جاتے ہیں نا، لوگوں کے کرداروں کو دیکھتے ہیں کہ او یہ تو فلاپ ہے، اور یہ کسی کو آسمان پہ چڑھانا اور کسی کو زمین پہ گرانا، اور کسی کو لک ڈاؤن کرنا، اور کسی کو کہنا کیا اس کے اعمال دیکھو یہ کیسی ہے، اور یہ فلانی یہ کیا پہن رہی ہے، اور یہ کیا کر رہی ہے، اور وہ فلانا کیا کر رہا ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے۔ جو کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے،
لیکن مالک یوم الدین جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، انسان نہیں ہے مالک یوم الدین۔ آپ کسی کے غلط بیہیویئر پہ اس کو ٹوک ضرور سکتے ہیں، روک ضرور سکتے ہیں، آپ یہ اختیار اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کی، جیسے آپ کی اولاد ہے یا کچھ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ججمنٹ بلانگس ٹو اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس کے بعد جو آیت آتی ہے، جو آج کی پہلی آیت ہم جو کور کریں گے، یہ آیت ہم نے کل کی تھی کہ اچھا خیر یہ آیت جو ہم نے کی تھی تو یہ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے عمل صالح کیے، اور تو ان کا کیا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو کچھ پیچھے جلا کر سب آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مڑ کے تو دیکھو، مڑ کے تو دیکھو، وہاں پہ جنتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو سیئات ہیں ان کو حسنات میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ کل ہم نے یہاں تک جو ہے اس کا خلاصہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو اسی پیٹرن پر ہے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ وَمَن تَابَ، اور جس نے توبہ کی، واو اور من، جس نے تابہ مطلب توبہ کی، جو پلٹ گیا، جو ٹرن ہو گیا اللہ کی طرف، وَعَمِلَ، اور جس نے اعمال کیے، کس طرح کے اعمال کیے، کیا کوالیفائر ہے ان اعمال کا کہ اس نے نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یعنی سو، اِنَّا بے شک، اور ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ بے شک وہ جو ہے یتوبو، وہ رجوع کرتا ہے، اب وہ چلتا ہے، وہ واپس جاتا ہے، وہ مڑتا ہے، اللہ، اللہ کی طرف، طرف اللہ، اللہ کی طرف، متابہ، متابہ کیا ہے؟ رجوع کرنے کا مقام۔ توبہ سے متابہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس طرح سے جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا، آئی ایم ریٹرننگ ہوم، آپ نے بولا ریٹرننگ ہوم، تو ریٹرن جو ہے وہ ایک آپ کا ورب ہے اس کا، and this has been a safe return، آپ نے کہہ دیا تو اب یہ ناؤن بن گیا، رائٹ؟ تو اسی طرح سے جو ہے نا کہ ایک چلنے والا جو ہے وہ رجوع کر رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے مرجع پہ پہنچتا ہے، ایک چلنے والا چل رہا ہے لیکن جب وہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے، جب ایک انسان اپنے گھر کی طرف جاتا ہے اور اپنے بیت پہ پہنچتا ہے، اسے اسی طرح سے جب توبہ کرنے والا جو ہے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے، اسے کہتے ہیں متابہ، یعنی کہ اب وہ توبہ کرنا والا جو ہے، میم کا جو ادھر آیا ہے متاب، جیسے سجدہ سے ہوتا ہے نا کہ مسجد ہو جاتی ہے، تو متاب جو ہے، جو میم ادھر آیا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اب اس کا جو مقام ہے، یہ اپنے گھر ریٹرن کر کے، دس از ہز سیف ریٹرن، وہ اپنے گھر پہ، اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گیا۔ کس کی طرح پہنچ گیا؟ اگر آپ کو یاد ہو، وَالَّذِينَ يُبَيِّتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں راتوں میں، اور کیا ورڈ تھا؟ يُبَيِّتُونَ، جو ورڈ بیت کے لیے ہے، جو گھر کے لیے ہے، یعنی ان کا گھر کیا ہے؟ اللہ کے پاس واپس جانا۔ اور یہ جلیل القدر بندے تھے جن کا شروع میں تذکرہ کیا گیا، جو پوری پوری راتیں کھڑے رہتے ہیں، جن کا ٹھکانہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو گناہ کرنے والے تو لوگ جو کہ شرک کر چکے، جو دنیا جہاں کی جو ہیں گندے گناہ کر چکے، جو قتل کر چکے، جو ایسی چیزیں کر چکے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بھی اگر توبہ کا رستہ اپنا لیں، یہ بھی اگر ایمان کے راستے پہ چل پڑیں، تو یہ بھی اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ جو اسے کہتے ہیں نا، وہ رات کو جو ہے وہ راتوں کو جس طرح سے عبادت کرتے تھے، یہ صبح کے بھولے تھے لیکن رات کو گھر ہی پہنچ گئے، اس کو بھولا نہیں کہتے، رائٹ؟ جو گھر پہنچ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کی رحمانیت ہے نا، یعنی کہ فوکس جو ہے وہ عبادت پہ نہیں تھا، سٹوری تو پھر الرحمن کی کہانی تھی، اس کی رحمانیت کی کہانی تھی کہ کہاں تو اس کے وہ بندے تھے جو کہ سر فہرست سے، جو مقربین تھے، جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے، لیکن اس کو اپنے تمام بندوں سے اس قدر محبت ہے کہ ان کو بھی اسی قافلے میں وہ شامل کر لیتا ہے
کہ جو توبہ کی روش اختیار کرتے ہیں، جو توبہ کا سفر کرتے ہیں، اور ان کا گھر جو ہے متابہ وہ بھی اسی گھر پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں. یعنی یہ پورا کا پورا جو قافلہ ہے یہ الرحمن کا قافلہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا کوئی ٹریول ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کا بڑا نام ہوتا ہے، یہ فلانی آپ ٹریول ایجنسی کے ساتھ جائیں، وہ ان کی بڑی بیسٹ سروس ہے، وہ آپ کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ قافلہ جو ہے نا یہ الرحمن کے نام کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. یہ کوئی ایسا ایکسکلوسیو کلب نہیں ہے کہ جس میں اونلی فیو کین کم. اس کی رحمانیت جو ہے، اس کی رحمانیت ہر چیز پر جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے. وہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو بے انتہا چاہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پوچھتا رہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کیا چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے جو تمہارا رب کریم ہے اس سے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو وہ تو ہر ایک کو ہاتھ پکڑ کے ہر ایک کو جو ہے اس قافلے میں شامل کرنا چاہتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا ٹھکانہ ان کے رب کے ساتھ ہے، عین اسی طریقے سے کہ جس طرح سے جو راتوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا گھر جو ہے ان کے رب کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آیت میں یہ ہمیں احساس دلایا کہ انسان جہاں پر بھی ہے، کتنی بڑی بات ہے نا، اتنی بڑی بڑی راتیں ہیں یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں. ہمارا جو ہے نا سفر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، جو ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جا رہے ہیں. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں، تو فوکس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں بنایا ان جنوں کو اور انسانوں کو ایکسیپٹ کہ وہ میری عبادت کریں. فوکس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہمارا فوکس اپنی نفس پر اور اپنی ذات پر ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہے اپنی نفس کی ہوس میں جو ہے وہ گناہوں کے دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری لالچ، ہماری نفس، ہمارا جو اس کی دلدل جو ہے اس میں ہم جو ہے دھستے چلے جاتے ہیں. لیکن جب نکلنے کا بھی وقت آتا ہے نا تب بھی ہم اپنے ہی دلدل میں دھس رہے ہوتے ہیں کہ میں تو یہ ہوں، میں تو اس گندگی میں ہوں، اور شیطان جو ہے اور لات مار مار کے انسان کو جو ہے وہ اس میں دھکیلتا جاتا ہے. اس کے وسوسے جو ہے کہ تم تو بس اسی گٹر کے کیڑے ہو، تم ادھر ہی پیدا ہوئے ہو اور یہیں پہ مرو گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت تم پہ پڑے، اور یہ ہمارے اعمال جو سیئات ہیں یہ بھی ایک مصیبت ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم واپس جا رہے ہیں. فوکس ہمارے اوپر نہیں ہے، فوکس ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کہاں سے جا رہے ہیں، کس کی طرف جا رہے ہیں. ہم الرحمن کے پاس سے آئے ہیں جس نے جو ہے انسانوں کو بنایا ہے، اور ہم الرحمن کی ہی طرف واپس جا رہے ہیں. اور دیکھو تو صحیح بنانے والا کون ہے، اس دنیا میں رنگ بکھیرنے والا کون ہے، اس کائنات کس کی ہے، الرحمن کی ہے. تو پھر جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا ٹریول ایجنٹ کون ہے، کون سی ایجنسی میں جو ہے نے آپ کے لیے آپ کو کیا ہے، پھر یو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی لیس. آپ اللہ کی رحمت ہی جو ہے ہمارا سہارا ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سچے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کہ کوئی، میں نے دیکھا ہے جو بیسٹ ٹیچرز جو اپنے بچوں کی اس میں دیکھیں، وہ بڑا ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ کون سے بچے جو ہیں نا وہ اچھا تو پرفارم نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر پوٹینشیل ہے. اور the only thing they ask is کہ دیکھو تم، مجھے پتا ہے کہ لائک تمہارے گریڈ ابھی خراب ہے لیکن I think you are a very intelligent person، اور اگر تم تھوڑا سا اپنے آپ کو کمٹ کرو گے نا تو you are going to succeed. تو وہ بچے جب ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے نا تو وہ سیریس ہو جاتے ہیں اور وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں اور وہ محنت کرنے لگ جاتے ہیں. اور وہ ٹیچر کی جو ایک رحمانیت ہوتی ہے، ایک ٹیچر کی طرف جو ایک رحم ہوتا ہے ٹیچر کے میں جو ہوتا ہے،
اور ٹو بی ایبل ٹو ریکگنائز کہ تم میں پوٹینشیل ہے، اور تم کو میں نے تم میں یہ چیز دیکھی ہے. تو وہ بچے جو ہیں جب سنسیئرلی محنت کرتے ہیں، اگر سنسیئرلی نہیں کام کرتے ہیں نا، تو ٹیچر کو بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. ٹیچر کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اگر بچے سنسیئر نہیں ہوتے ہیں. سنسیئرٹی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، یو ڈیزرو ٹو فیل. پھر لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ سنسیئرٹی ہے، چاہے نمبر ہوں چاہے نہ ہو، چاہے جہاں پر بھی ہوں، لیکن اگر سنسیئر ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، تو جو ہوتا ہے نا کہ ٹیچر بھی ہر طرح سے کوشش کرتی ہے کہ یہ بچوں کو ہیلپ میں ایکسٹرا جو ہے آورز بھی دینے پڑیں گے تو میں دوں گی. اور جو ہے اور وہ ٹیچرز جو ہے اس طرح سے ہیلپ کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے وہ بچے جو ہیں وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں، ان کے گریڈس ایک دم سے اچھے ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں کیا چیز تھی کہ ایک تو ٹیچر کا حوصلہ تھا، اس کا رحم تھا، لیکن مور دین وہ بچے کی سنسیئرٹی بھی تھی. تو یہی بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو رستہ جو بتایا ہے کہ تم میں بہت پوٹینشیل ہے، تم اپنے آپ کے اوپر گیو اپ نہیں کر سکتے، تم عباد الرحمن ہو، تم کوئی کٹی پتنگ نہیں ہو. تمہارا ایسا نہیں ہے کہ تمہارا کوئی آگے پیچھے ہے نہیں، تمہارا کوئی والی وارث ہے نہیں، تم رحمان کے پاس سے آئے ہو اور رحمان کے پاس جا رہے ہو. تم توبہ کا رستہ اختیار کرو، تم توبہ کے رنگ میں ڈھل جاؤ، تمہارے اعمال جو ہیں وہ توبہ کے رنگ میں ڈھل جائیں، اور تم اللہ کے پاس چلنے شروع ہو جاؤ. تو تم اس گھر کو پہنچ جاؤ گے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کیا ہے، وہ متابہ، وہ واپس لوٹنے کی، واپس پلٹنے کی جو ہے وہ جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب ان بڑی راتوں میں ہماری آپ سے دعا ہے کہ آپ جو ہیں عفو ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا رب آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ درگزر کرنے والے ہیں، آپ کی ذات جو ہے وہ سراسر رحمانیت ہے. آپ کی رحمانیت کا ہم واسطہ دے کر ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا گھر، ہمارا ٹھکانہ جو متاب ہے ہمارا، یا رحمان، وہ آپ ہی کے ساتھ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.